ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے. مذاکرے اور تذکرے اور بڑائی اور قدرتیں، اس کی طاقتیں، اس کے خزانے، اس کے نظام، اسی کو بولا جائے. اس کی بہت ضرورت ہے. حالانکہ حالات حاضرہ کے تذکرے اور مخلوق کے چیزوں کے اسبابوں کے ذرائعوں کے اس کے تذکرے بہت بڑے. اس کی وجہ سے دل معروف ہو گئے، ایمان میں ذوق آیا، اور اعمال کی حقیقتیں اسی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی. اس لیے میں جیسا بلال فرماتے تھے کہ ہماری جو انفرادی دعوت میں بھی، اجتماعی دعوت میں بھی، خصوصی میں، عمومی میں، ہر دعوت میں یہ باتیں آئیں: اللہ کی بڑائی، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد کے واقعات، اور ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا. کیونکہ ایمانیات کو بولنا خود ایمان والے کے لیے اپنے، یعنی ایمان کو بولنا، ایمانیات کے تذکرے کرنا خود اپنی ذات سے مقصود ہے. حالات حاضرہ کے تذکروں سے ایمان میں بہت ذوق آتا ہے. آج جو ہے ایسے آلات اور ایسے جو ہے اسباب پیدا ہو چکے ہیں کہ ہر پل اور ہر گھڑی کے حالات کے مذاکرے اور اس کے جو ہے اس کو آگے بڑھانا. اس سے دل اسی سے اثر لے رہا ہے، دل اسی سے اثر لے رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے. اور صحابہ ان حالات سے ذرے کے برابر متاثر نہیں ہوتے. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ایک بچہ ہے، جو ہے چھوٹا معصوم بچہ ہے، ابو جہل کو قتل کرنے کے ارادے ہیں، اور جب اس ابو جہل کے بیٹے نے اکرمہ، جو اس کو ایمانی لائے تھے، اس کے موڑے پر حملہ کیا، پڑھتے تعلیم کہ یہ پورا ہاتھ لٹک گیا. ایک ناخن نہیں، ایک انگلی نہیں، کوئی چمڑی نہیں لٹک رہی، پورا ہاتھ لٹک رہا. سمجھے؟ تو اسے پیچھے ڈال دیا، لڑتے رہے. بہودی کرنے لگا زیادہ، تو اسے پیر کے نیچے دبایا، کھینچا اور پھینکا کہ تو ہاتھ ہی تو تھا. کیا ایک ہاتھ ہی تو تھا، بس بچہ ہے. ایک عورت جا رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو کسی نے بتایا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بولے تمہارے بیٹا بھی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. تمام خبریں ملتی گئی، کوئی اثر نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نظر پڑنے سے اور آپ کی خیریت معلوم ہونے کے بعد تمام تکلیفیں ختم ہیں. کوئی اثر، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، حالات. علماء فرماتے ہیں کہ حالات ایک ایسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے جو سب سے کمزور مخلوق ہے، سب سے کمزور مخلوق. ایک حال مستقبل میں آنے والا ہوتا ہے، وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ہونے کے بعد ماضی میں چلا جاتا ہے. اور آج میں اور آپ اور پوری امت ان حالات سے متاثر ہے، حالات حاضرہ، کیونکہ اس کے تذکرے اللہ کی بڑائیوں کے تذکرے ختم ہو گئے. یہ تو یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ کچھ درجے میں اعمال کے مذاکرے، اعمال کے نفع، اعمال کے فضائل کے تذکرے زندہ ہوئے،
لیکن پھر بھی اللہ کی بڑائیوں کے مذاکرے اور تذکروں کی بہت ضرورت ہے. اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 12 13 سال تک جو محنت کی ہے وہ یہی کائنات کا تاثر دلوں سے نکالا ہے. رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے. دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ بڑے درد کی بات ہے. محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو ہم پڑھتے رہیں، اس کے مذاکرے اور تذکرے نہیں کریں گے تو کام جو ہے نہج سے ہٹ جانے کی بہت جو ہے توقع ہے. بلکہ ہم خود جو ہے اس کے مغالطے میں پڑ جائیں گے کہ یہ بات کہاں سے آئی، کیسے آئی. بہت ضروری ہے. معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکزی حیثیت کے ممبر سے یا پھر ہر مسجد میں دعوت کی باتوں میں معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے مذاکرے آنے سے ہم جب اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو ان کو مذاکروں میں لائیں گے. تو معزز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو حال سے ایمان والا متاثر ہو جائے گا وہ حال اس پر مسلط ہو جائے گا. وہ حال اس پر مسلط ہو جائے گا. اور جس حال سے وہ متاثر نہیں ہوگا وہ حال پر ایمان والا مسلط ہوگا. جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑے بڑے حال سے متاثر نہیں ہوئے. پل توڑ ڈالا اور دریائے دجلہ ہے تو اس حال سے بھی صحابہ متاثر نہیں ہوگا. جس حال سے متاثر نہیں ہوگا ایمان والا وہ حال پر ایمان والا مسلط ہوگا، اور جس حال سے متاثر ہو جائے گا وہ حال اس پر مسلط ہوگا. اس لیے جو ہے ایمانیات کے تذکروں کو زندہ کریں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے واقعات یہ تو عبرت ہیں اور یہ قدم جمانے کے راستے ہیں. قدموں کو جمانے کے یہ راستے ہیں. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب کہ یہ عقل والوں کے لیے عبرت ہیں یہی قصے اور کوئی کارگاریاں نہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں کبھی نبیوں کے واقعات سے نیچے نہیں اترتے. ہاں ارے اللہ رب العزت خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی جی ہم آپ کو یہ قصے اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کے قدم جمیں لو. نبیوں کے سردار کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان نبیوں کے واقعات کو مذاکروں میں کتنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قدم جمیں. نبیوں کی دعوت قرآن نے نبیوں کی دعوت کو پیش کیا ہے. دیکھو اور نبیوں کی سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت کیا تھی؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور کیا ہے جتنے نبیوں کی دعوت وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے قوم غیر اللہ کے تعصب سے نکل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے تعصب میں آ جاؤ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یعقوب علیہ السلام اپنے موت کے وقت ان بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو نبی بننے والے یا کامل ولی لیکن پھر بھی اس بات کی طرف آگاہ کر رہے ہیں. یہ واقعات کو پڑھیں. ماتا کو جو من بعدی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا شک تھا؟ شک نہیں تھا. اور بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق.
تو اللہ رب العزت کی بڑائی کو پیش کرنا، ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور یہ واحد ہے، اکیلے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو اس نے حجت کے لیے کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مولانا وہی ہو گئی، جلاد کو حکم دیا، ایک قیدی کو بلایا، بولے اس کا سر قلم کر دو، دوسرے کو بلا دو، اس کو رہا کر دو، مولانا وہی ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام متاثر نہیں ہوئے، وہ اللہ کی بڑائی جس کا کوئی جواب نہیں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا معبود تو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو لا کے دکھا دیں۔ فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کافر حیبت کھا گیا، کفر حیبت کھا گیا، طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائیوں کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کے نظام کو اتنا بولا جائے۔ ہم تو نظام کی کتاب بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ صبح پاور آئے گا، پانی اتنے بجے آئے گا، نظام الہی کو بولے، اللہ کا نظام دیکھو، فرشتوں کا نظام۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ہیں کہ ہمارے قدم جمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں، جیل خانے میں، قید خانے میں، لیکن اللہ کی بڑائی کہہ رہے، اللہ کی بڑائی بتا رہے ہیں اور دعوت دے رہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس کی بہت ضرورت ہے دعوت میں، اس سے دعوت میں جلا پیدا ہوگی، دعوت میں اس سے جلا پیدا ہوگی اور دعوت میں قوت آئے گی، اور نہ دعوت جو ہے ہماری خوشخصی ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کے بننے سے پہلے، یقین کے بننے سے پہلے عمل بھی آئے گا تو عمل فسفسا رہے گا۔ سوچنے کی بات، عمل فسفسے رہیں گے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج کیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے آج نماز عادت میں تو آ گئی ہے، سمجھو کہ ترقی ہوئی تو عبادت میں بھی آئی ہے، نماز عبادت میں آئی ہے، لیکن نماز یقین میں آیا۔ نماز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اگر کوئی مسئلہ آتا تھا، کوئی حال آتا تھا تو فرمایا یہ فرض نماز آ رہی ہے، اس نماز تک ہم اس مسئلے کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ فرمایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ منقول میں معاہدہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سبب میں اتنی تاخیر کرو، سبب میں اتنی تاخیر کرو کہ عمل سے ہو جاؤ، سبب کو چھوڑنا نہیں، سبب میں اتنی تاخیر کرو کہ عمل سے ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر بیماری کے حال میں صدقہ کرو، اتنا صدقہ کرو، سبب میں تاخیر کرو کہ بیماری صدقے سے اچھی ہو جائے، سمجھے؟ ہاں، یہ میرے بھائی دوست بزرگ معیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بھی ہے، ملفوظات میں بھی ہے کہ جس چیز کا یقین ایمان والے کے دل سے نکلے گا اور اللہ کی ذات کا یقین آئے گا تو اللہ اس چیز کو اس کے تابع کر دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایمانیات جو ہیں وہ دعوت میں آئے، دعوت میں نہیں آ رہا، ایمان دعوت میں نہیں آ رہا ہے، اور دعوت فسفسی ہوتی جا رہی ہے، دعوت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔
ایمانیات کی دعوت میں وہ قوت ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا اسباب کی نفی کر کے اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اسباب کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، تو کفر لرز جاتا ہے، کفر لرز جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے. اور جب ایمان والا اسباب کو اور چیزوں کو بولتا ہے ایمان کے مقابلے میں، تو کفر وسیع ہوتا ہے، کفر وسیع ہوتا ہے. اس لیے ایمانیات کو بولنا کتنا مقصود. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ امت پہلے کلمے سے نہیں نکلی ہے. آج جو ہے ارتداد جو ہے نا، پتہ نہیں چلتا ہے بھائی کہ نمازی بھی جو ہے ارتداد کی طرف جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا. ہاں حضرت فرماتے ہیں کہ امت پہلے کلمے سے نہیں نکلی ہے، پہلے کلمے کی دعوت سے نکلی ہے. امت پہلے کلمے کی دعوت سے نکلی ہے. ہاں تو نمازی بھی ارتداد کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. اور اسے ذہنی ارتداد کہتے ہیں. ارے بھائی یہاں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس مجلس میں، اس موقع پر، اس تقریب میں، اس فلاں جگہ پر، یا حکومت کی جگہ پر، یہاں یا پارلیمنٹ میں، یا فلاں یا ہائی کورٹ میں، یا فلاں جگہ. تو یہ ذہنی ارتداد ہے، سمجھ لو، ذہنی ارتداد ہے. یہ سنت یہاں کیسے؟ شرم محسوس ہو رہی، تو یہ ایک ذہنی ارتداد ہے. اور ذہنی ارتداد جو ہے وہ قولی اور فعلی ارتداد تک پہنچاتا ہے. لیکن یہ خفیہ کہ اپنی نماز کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرو. بولے پڑھ لی نماز، دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لی، 2-3 مرتبہ پڑھ لی، یہ بھی ذہنی ارتداد کہ نماز سے تو کچھ نہیں ہوا، اب سبب کی طرف جاؤ. حضرت ایک مثال دیتے ہیں کہ کفار مکہ کے سرداروں نے ایک کاہن کو بھیجا، اور وہ آ کر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر سحر ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کریں گے، اور بہترین علاج کروں گا، بہترین علاج کروں گا، اور میں پورا اپنا زور لگا دوں گا اور پوری ترتیب سے علاج کروں گا. باقی کا معاملہ تو اللہ پر ہے، اوپر والے پر ہے. سمجھ گئے بات؟ باقی کا معاملہ اللہ ہی شفا تو دینے والا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے شرک میں اور ہمارے شرک میں کیا فرق ہے؟ اس کے شرک میں اور ہمارے شرک میں کیا فرق ہے؟ کہ ہم نے دکان ماشاءاللہ شروع کی ہے، اب آپ دعا کرو اللہ روزی دے. روزی تو دینے والا اللہ ہی ہے. ہم نے دوائی کی ہے بڑے اچھے ڈاکٹر پہ، اب جو ہے آپ دعا کرو تاکہ اللہ شفا دے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کو اس سبب کا پابند بنانا کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے مسئلہ حل ہو. اللہ کو اس سبب کا پابند بنانا کہ اس سبب کے ذریعے اللہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے. اس کے شرک میں اور ہمارے شرک میں کیا فرق ہے؟ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی بڑائی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ صحابہ کے واقعات جو ہیں، صحابہ کے وہ واقعات جو صحابہ کی ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد اور نصرتیں ہوئی، وہ واقعات. لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا شما یہ حال ہے، آج تشکیل ہوتی ہے یا کچھ بھی جو ہے تقاضے آتے ہیں، ہم ان حالات سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا نہیں چاہتے. جب امت ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا امت نے چھوڑا تو امت کا ظاہر کے خلاف اللہ کی مددوں کا آنے کا تصور بھی ختم ہو گیا. کیا کہتے ہیں بھائی، وہ تو صحابہ تھے
تو ان کے ساتھ ویسی مددیں تھی، وہ تو صحابہ ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. فرمایا یہ کفریانہ جملہ ہے، بڑے ایمان کا خطرہ ہے اس کے اندر، اس جملے میں سمجھ لو، کیونکہ یہ قیامت تک کے اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے. جب امت ظاہر کے خلاف صحابہ کی طرح قدم اٹھائے گی تو اللہ امت کے آخری قیامت تک کے آنے والے ایمان والے کے ساتھ بھی ظاہر کے خلاف وہی مدد کریں گے. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. لیکن امت کا ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے کا تصور ہی ختم ہو گیا تو پھر ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد کا تصور بھی ختم ہو گیا. اس لیے ان واقعات کو جو ہے اس کے خوف مذاکروں میں لانے تک یہ یقین میں آمد اور امت ظاہر کے خلاف چلنے کی پابند بنتی جائے. ظاہر کے خلاف جو حال ہے اس حال کو سنوارنے میں حال کو سنوارنے کے چکر میں نہ پڑے. سمجھ لو، صحابہ غربت میں نکلے تو اللہ نے مالداری دی، صحابہ ذلت میں نکلے تو عزت دی، صحابہ تنگیوں میں نکلے تو وسعت دی. سیدھی بات، جو حال ہے اس حال میں نکلے. ارے کیسا حال؟ بنیادی ضرورتیں جو ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں، کھانا، پانی یعنی پیاس، سواری، پیروں میں چپل نہیں، دھوپ سے بچاؤ نہیں، اس حال میں. تو اس حال کو سنوارنے کے چکر میں نہیں پڑے. اس حال میں حضرت مثال دیتے ہیں، جیسے پیروں میں کانٹا چبھ گیا، ابھی کانٹا چبھا ہے تو اس پر جو ہے دھیرے دھیرے پھونک نہیں ماری جائے گی. کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ نکالا جائے. کانٹا ہی چبھانا پڑے گا. سوئی چبھاؤ یا کانٹا چبھاؤ، چبھانا ہی پڑے گا پھر سے، تو وہ نکلے گا، راحت ملے گی. تو صحابہ جو حال میں تھے، بڑی تنگیوں کے حالات میں، بڑی غربت، بھوکے پیاسے، نہتے، کپڑے نہیں، سواری نہیں، پیروں میں چپل نہیں، دھوپ سے بچاؤ نہیں، ہتھیار نہیں، تعداد نہیں. تو اس حال کو سنوارنے میں، حال کو حال سے سنوارنے کی فکر میں نہیں کہ یہ حال بن جاوے تو نکلے نہیں. اس حال میں نکلے تو اللہ نے حال کو سنوارا. تو ظاہر کے خلاف امت قدم اٹھائے. دیکھو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت میں وہ مجاہدہ نہیں ہے کیونکہ وہ متعین ہے. اوقات جیسے نماز کے اوقات، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے عبادات کے فرائض ہیں اور عبادات ہیں وہ وقتوں سے متعین ہیں. اس میں وہ مجاہدہ نہیں ہے جو دعوت کے تقاضے میں مجاہدے ہیں. یہ تو کبھی بھی آ سکتے ہیں جس حال میں ہو، کوئی متعین نہیں ہے. ارے وہ نماز میں آتے ہیں، فرمایا اذان ہمارے لیے دعوت ہے، نماز تشکیل ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید بن حارثہ کھڑے ہو جاؤ اور تم امیر رہو گے اور تم شہید ہو جاؤ گا. جعفر بن ابی طالب اور تم شہید ہو جاؤ گا. ابن رواحہ. اور جس حال میں جو تقاضا آیا ہے اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا تو بولے ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے، بڑی سخت تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، اپنا دہن مبارک لگایا اور بولے جاؤ. ارے احد میں کس حال میں، کس حال میں 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی اور کس حال میں دندان مبارک شہید ہوئے اور تمام تر صحابہ زخمی تھے، تمام تر. فرمایا اسی حال میں نکلنا ہے اور وہی نکلے گا جو عہد میں شریک ہے. سمجھے؟ تو دعوت کے تقاضے اوقات سے متعین نہیں ہے، وہ ہر حال میں آتے ہیں. تو اس حال کو سنوارنے کی فکر میں صحابہ نہیں رہے. چلو ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مددیں بھی اس ترتیب سے آئی، نصرتیں بھی اس ترتیب سے ہوئی. ایک جماعت آئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے پاک ہیں اور پیاس کی شدت سے ہم بیزار ہیں، آپ جو ہے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تم کہو تو میں دعا کر دوں، اور تم کہو تو یہ تقاضا ہے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اللہ تمہیں بغیر کھائے سیر کر دے اور بغیر پانی پیے سیراب کر دے۔ وہ تو صحابہ تھے، نکل گئے۔ تو فرمایا جب واپسی ہوئی تو کارگزاری لی گئی، تو فرمایا اس اللہ نے نکلتے کے ساتھ جو ہے ہمارے پیٹوں کو سیر کر دیے اور جو ہے پانی سے سیراب کر دیے۔ سمجھے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ وہ نہ سوچیں کہ بھائی وہ تو وہ تھے، نہیں۔ اگر ہم ظاہر کے خلاف قدم اٹھائیں اور ظاہر کے خلاف چلیں اور حال سے متاثر نہ ہو تو اللہ کی مدد یقینی ہے، خدا پاک کی قسم وہ یقینی بات ہے اور قیامت تک کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ذہنی ارتداد جو ہے نا وہ اسی وجہ سے آئے گا، اسی وجہ سے آئے گا، اور وہ نمازیں اور وہ تلاوت اور وہ سارے اعمال جو ہیں وہ اس سے ذہنی مرتد ہوتا جائے گا اندر میں، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سنتیں زندگیوں سے اس راستے سے نکلے گی کہ اس موقع پر نہیں، اس موقع پر نہیں۔ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، یوسف پڑھنے کے زمانے میں، یوسف تم ابدال بننا چاہتے ہو، قطب بننا چاہتے ہو؟ وہ تو صدیق کی اولاد تھی۔ بولے ابا جان یہ کون نہ کہے گا؟ تو بولے یوسف اس حال میں سنت کو زندہ کر جہاں سنت کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، اس حال میں اس موقع پر سنت کو زندہ کر کہ جس موقع پر اس سنت کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ہم تمہارے لیے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے۔ سمجھے؟ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقے دیے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایسا رعب عطا فرمایا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ مہینے کی مسافت پر آنے والا آدمی جو ہے پتے کی طرح کانپتا تھا۔ ایک رعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی معبود نے حبیب کو وہ ایک عطیہ دیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد اس رعب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں منتقل کر دیا ہے۔ سمجھے؟ ہاں، تو احیاء سنت تو یہ کام کی جان ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے کام کا مقصد یہ ہے کہ احیاء سنت، تو وہ سنت ان موقعوں پر جس موقع پر مذاق اڑائی جا رہی ہو، یا وہ موقع ہو کہ اندر سے ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ سنت زندہ نہیں ہو سکتی ہے، اس موقع پر اس سنت کو زندہ کرنا۔ مرعوب ایمان والا جب نہیں ہوگا جب اندر میں ایمان کی طاقت ہوگی۔ اور ان طریقوں میں اللہ رب العزت نے وہ طاقت اور قوت رکھی ہے، ساری کائنات کی طاقت۔ حضرت ایک بات فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ باطل جو ہے یہ کر رہا ہے، باطل وہ کر رہا ہے، باطل کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا تو کیا ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے سنت طریقے کا مقابلہ کرے۔ اللہ نے اور سنت میں طاقت ہے۔
یہ ایمان والا اس یقین کے ساتھ اس طریقوں پر آتا جا. اس لیے حضرت بار بار اس بات کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے عقل کے خزانوں میں سے 100 حصے نکالے. عقل کے خزانے سے کتنے حصے نکالے؟ 100 حصے نکالے. اور اس میں سے ایک حصے میں سے حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان اور آخری جنات کو اس میں سے عقل میں سے بانٹا ہے. یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور تمام نبیوں کے تمام حوارین اور تمام صحابہ اکرام اور تمام غوث کتب ابدال تابعی تبع تابعین علماء تمام، یعنی وقت کے نبی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاقل اور سب سے بڑے عالم ہوتے. تو کتنی عقل ایک حصے میں کتنی عقل؟ اور باقی کے کتنے حصے بچے؟ باقی کے تمام 99 حصے عقل کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اب سوچو میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم اپنی عقلوں سے سمجھ سکیں گے دین کو یا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے سمجھ سکیں گے؟ یہی بات ٹنگیا جی کہتے ہیں نبی کی خبر کو نظر سے زیادہ یقینی سمجھنا، اس کا نام ایمان ہے. الماریہ قبطیہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ماریا ایک قدم آگے بڑھو، اپنی نظر کو اٹھاؤ اور ابراہیم کو حوروں کی گود میں کھیلتا ہوا دیکھو. ایک بار فرمایا، 2 بار فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا، لیکن ماریا قبطیہ نگاہ نیچی رکھ کے کھڑی، ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھا رہی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ فرمایا تو ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی خبر کو میں اپنے کانوں سے سن چکی، اب اگر اس پر یقین نہ کروں اور میں اپنی آنکھوں پر نظروں پر یقین کروں تو میرا ایمان کہاں رہا؟ میرا ایمان کہاں رہا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا اور صحابہ میں ہے اور پھر قیمت ادا کرنے کے لیے آگے چلے تیزی سے، اور وہ گھوڑے کا مالک جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے، لیکن درمیان میں کسی نے اس کو زیادہ قیمت دینے کے لیے آمدہ کیا تو وہ اس پر آمدہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا کہ ہم اس گھوڑے کا سودا تم سے کر چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ. اب جب یہ قیمت کی بات ہو رہی تھی تو وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا. اب وہ گواہ طلب کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں خریدا ہے. اتنے میں ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، معاملہ کا پتہ چلا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے میں اس کا گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے. دیکھو لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا ایک امتحان لیا. یہ امتحان ہے ایمان کا. تو پوچھا کہ خزیمہ تم اس وقت تو حاضر نہیں تھے جب میں نے قیمت کا معاملہ اس سے طے کیا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن باتوں کو آنے والی ہے آخرت کی جنت اور جہنم اور میدان حشر اور پل صراط اور یہ تمام معاملے کی بات کو فرما رہے ہیں، اس کو ہم نے بن دیکھے یقین کیا، تو کیا آپ اس بات پر جھوٹ بول سکتے ہو؟ سمجھے؟ تو ہم کس کی عقل پر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں دین کی بھائی عقل سے سوچو، عقل سے سوچو، نہیں عقل سے نہیں. صحابہ فرماتے ہم نے اپنی نظروں پر پردے ڈال دیے، ہم نے اپنی جو ہے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ہم نے اپنی عقلوں پر پردے ڈال دیے. جو نظر آ رہا ہے اسے ہم حقیقت نہیں سمجھ رہے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ. سوچنے سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس کے مذاکروں میں لاویں، اس کے تذکروں میں لاویں، تاکہ جو ہے یہ طریقے ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر تقریب میں، ہر جگہ جو ہے ایمان والا ان طریقوں میں اپنی کامیابی، اپنی عزت، اپنی محبوبیت سمجھے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دعوت میں وہ کیا کہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی وہ یہ 6 صفات جو ہے پورا دن نہیں ہے. اللہ، کیا پہلی صفت ایمان پورا دن نہیں ہے؟ نماز پورا دن نہیں ہے؟ الصلاۃ و عماد الدین. ہمیں یقین ہو کہ یہ اتنی بڑی صفتیں جس کو قرآن نے، جس کو حدیث نے بیان فرمایا، ایمان کے تذکرے، ایمان اور جو ہے نماز اور علم، ذکر، اکرام. لیکن جو ہے میرے بھائی دوستوں، اس کو دعوت میں نہ لانے کی وجہ سے، عمومی محنتوں میں نہ لانے کی وجہ سے اس کا یقین نکلتا جا رہا ہے اور اس کا ہلکا پن زندگیوں میں آ رہا ہے. سمجھے؟ اس لیے اس کو دعوتوں میں لاویں، نماز کو دعوت میں لاویں، علم کو دعوت میں لاویں، اور وہ صحابہ کے نمازوں کو اور صحابہ کے علم کو. تو وہ نماز جو ہے حقیقت میں آئے گی، حقیقت میں آئے گی. جتنی صحابہ کی نماز کو بولا سنا جائے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نماز کے ذریعے اپنے کتنے مسئلوں کو حل کروائے، اس کو بولا جائے. تو نماز عادت میں، عبادت میں، اور پھر یقین میں آئے گی. اصل یقین میں آنا ہے، نماز یقین میں آنا ہے. حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں حسن پیدا کرو. ہاں، ارے کسی ذمہ دار نے کہا اور حضرت تک بات پہنچی کہ مجھے تو شورا میں نہیں لیتے. تو حضرت نے کہا وہ نماز کی پہلی صف میں نہیں ہے تو مشورے کی پہلی صف میں کیسے آئیں؟ حسن انداز سے ایک میاں جی کو پوچھا گشت کیسے کرے؟ بولے نماز کی ترتیب پر. کیسے؟ تو نماز کو کس ترتیب پر؟ تو بولے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو اچھا ٹھیک ہے. بولے نہیں، اس سے اور زیادہ حسن پیدا کرو. اس اور زیادہ حسن کیا ہے؟ تو کہا کہ جو ہے سنت اور پہلے کی سنت، بعد کی سنتیں، نفلوں کا اہتمام کرو. ٹھیک ہے. تو فرمایا اور زیادہ حسن سے پڑھو. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھو. جی ٹھیک ہے. تو اس سے، تو بولے اس سے زیادہ حسن پیدا کرو، اس سے زیادہ حسن پیدا کرو نماز میں. تو فرمایا اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو کہا کہ تکبیر اولیٰ سے پڑھو. ٹھیک ہے. اور زیادہ حسن پیدا کرو. بولے اس سے زیادہ حسن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو ہے گھر سے وضو کر کے آؤ. گھر سے وضو کر کے آنا. نہیں، اس سے زیادہ حسن پیدا کرو. بولے اس سے زیادہ حسن کیا ہے؟ بولے گھروں میں سنت کا اہتمام کرو. تو یہ نماز کا حسن بتایا. بولے اس ترتیب پر بچ کرو. تو نماز میں حسن، دیکھو میرے بھائی دوستو، علماء اکرام فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حضرت نے کہا میں نے ساری تفسیریں پڑھی، اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. جیسے کسی نے عصر کی نماز بتائی، کسی نے فجر کی نماز بتائی، کسی نے عشاء کی نماز بتائی. ایک روایت میں یہ بھی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ کسی کے ایمان کا پیمانہ دیکھنا ہے
تو اس کے عصر کی نماز دیکھو، اس کی عصر کی نماز دیکھو۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے نماز کے پہلے کی سنتیں اور نماز کے بعد کی سنتیں اور نفلیں، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نماز میں حسن پیدا کرے گا، کیونکہ فرمایا کہ نفلوں کے اہتمام سے اعضاء میں ہدایت آئے گی۔ تو ہم اس پر مطمئن نہ رہیں کہ ہم اتنا حسن سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو منافقین بھی 7 نمازیں تو پڑھتے تھے، منافقین بھی 7 نمازوں کے پابند تھے، 5 وقت کی فرض نماز، اشراق اور تہجد، کوئی بڑا کمال نہیں ہے ایمان کا۔ ہاں سمجھ لو، تو یہ نفلوں کے ذریعے اعلیٰ اطاعت پر آئیں گے۔ ہاں تو یہ اس سے پہلے کی سنتیں اور جو ہے بعد کی سنتیں اور نفلیں، مطلب حدیث میں یہ ساری حدیثوں کے فضائل ہم پڑھیں گے تو جو ہے ظہر کے پہلے کی جو 4 رکعت کا اہتمام اور ظہر کی بعد کی 4 رکعت کا اہتمام، اور پھر جو ہے اس میں ظہر کی 2 رکعت کی مستقل فضیلت کہ اس پر جو ہے جہنم کے آگ حرام ہے، تو یہ نفلوں کا اہتمام۔ فرمایا اس سے نماز میں جو ہے جان پیدا ہوتی جائے گی، حسن انداز سے نماز، ایسے ہی محنت دعوت جو ہے ایسے ہی، اور ایسے ہی مشورہ ہے، ان چیزوں کو جو ہے نماز کے ساتھ جوڑا ہے، نماز کے ساتھ جوڑا ہے، تو پھر یہ دعوت کی محنت میں اور گشتوں میں اور محنتوں میں اور تشکیلوں میں جان پیدا ہوگی، حقیقت پیدا ہوگی۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس کو جو ہے موجودہ زمانے کے ساتھ فٹ کرتے جا رہے ہیں، حالات کے ساتھ اور اسبابوں کے ساتھ اسے جو ہے جوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اذان اور نماز کے درمیان میں قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے، اور اس سے افضل فرمایا ہمارے خاندان میں اوپر تک یہ بات ملتی ہے کہ تہجد میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، تو وہ معاملات تو وہ اعمال تو اس وقت ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہمارا حضرت فرماتے کہ جو ہے ذکر کی ترتیب بھی بدل چکی ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ بھی جو ہے سنتوں سے ہٹ کر کیا کہیں، جو ہے برا نہ مانے بھائی کہ وہ آلات جو ہیں آتے جا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو ہے سوئچوں کے ذریعے، ہاں وہ سنتوں سے ہٹانے کی ساری ترتیب ہے۔ یہ ذکر کہ اصل تو وہی ہے جو تسبیحات ہے یا دانے ہیں یا پھر انگلیوں پر ہے، سب سے افضل اور بہتر اور برتر وہی ہے کہ انگلیوں پر، لیکن ہمارے آج سارے جو ہیں اعمال بھی وہ آلات کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ رضا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حق جب اپنے حق بات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اہل باطل کے اسباب کو اختیار کریں گے تو اس سے حق نہیں پھیلے گا، باطل پھیلے گا۔ اس سے آج جو ہے عملوں کی جان حقیقت نکلتی جا رہی ہے، چاہے ذکر ہو چاہے تلاوت ہو، اور اذکار بھی جو ہیں بتائے جا رہے تجربوں کے اعتبار سے، حالانکہ وہ اذکار مسنونہ میں وہ طاقت ہے، اذکار مسنونہ میں وہ قوت ہے، وہ تجربہ کے عام اذکار میں وہ قوت نہیں ہے، مقبولیت کی قوت اذکار مسنونہ میں ہے۔ سمجھنا دی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا، اور وہ ہر دعا کے ساتھ، ہر ذکر کے ساتھ بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہاں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور فاقوں کے ساتھ اور اپنے گھر کے حالات سنا رہے، اور وہاں جو ہے ایسے سخت حال میں ایک غلام کی یا باندی کی طلب ہو رہی، تو وہاں تسبیحات فاطمہ بتائی جا رہی ہے، سمجھ لو۔ اور 3 دن کے فاقوں کے بعد وہ جملے بتائے جا رہے، یا اول الاولین، یا وہ دعا اللہم اغفر لی ذنبی
ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی، یہ دعا بڑی قربانی کے بعد تو ہر ذکر میں، ہر اذکار مسنونہ میں بڑی قربانی ہے، اور وہ واقعات ہیں جو واقعات پیش آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اس میں بڑی قوت اور طاقت ہے۔ تو ہم ان اذکاروں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ بڑا آسان عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے فرمایا روزی کی برکت کے لیے باوضو رہو۔ مثال کے طور پر اذکار مسنونہ بڑے آسان ہیں اور اس میں مقبولیت کی طاقت ہے۔ ان ذکر کو ہم زندگیوں میں جگہ دیں تو وہ اس کے اثرات اور اس کی روحانیت اور اس کی نورانیت۔ لیکن جو ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اصل وہی ہے کہ اعلیٰ دیکھو، دنیا کی ترقیوں کو ترقی نہ سمجھے۔ حضرت فرماتے ہیں دنیا کی ترقی تو اس کو بربادی کی طرف لے جائے گی، یہ ترقی نہیں ہے۔ دنیا کی ترقی وہ تو دنیا کی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر دنیا کی ترقی سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہے، لیکن آج ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں۔ جتنے آلات، جتنے اسباب آتے جا رہے ہیں، بولے اس سے آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ آلات ہی سے دعوت بھی وجود میں آ رہی، وہی آلات سے دعوت بھی وجود میں آ رہی۔ تو مجاہدہ جس کا مکلف صرف انسان کو بنایا ہے، مجاہدے کی ترتیب یہ کہ مجاہدہ تو انسان کو مکلف بنایا ہے، دوسرے آلات میں مجاہدہ ہے ہی۔ آج امت جو ہے اس آلات کو دعوت میں استعمال کر کر مطمئن ہو جاتی، حالانکہ وہ دعوت وجود میں نہیں آ رہی۔ وہ تو کفر پھیلے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ان آلات سے حق تو کیا پھیلے گا، کفر پھیلے گا۔ اس لیے جو ہے ترتیب جو ہے بدلتی نہ جائیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے جو ہے ہم پلٹ کر جو ہے 1400 سال پیچھے جائیں تو پھر زندگیاں بنے گی، زندگیاں بنے گی۔ آج تو امت جو ہے ان حالات کو دور کرنے کے لیے اپنی عقلوں سے، اپنی سمجھ سے وہ عمل کو کر رہی، اس میں آگے دوڑ رہی، اور ان اعمال کی کثرت کو یوں سمجھ رہی کہ یہ حالات اس سے دور ہوں گے۔ دیکھو، جو حالات معاملات کے بگاڑ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ حالات عبادت کی کثرت سے دور نہیں ہوں گے۔ جو حالات معاملات کے بگاڑ سے آئے ہیں، وہ حالات عبادت کی کثرت سے دور نہیں ہوں گے۔ کسی کا مال دبایا ہے تو وہ سینکڑوں عمرہ کرنے سے بھی اس عمل کے بگڑنے سے اور اس معاملات کے بگاڑنے سے جو حال آیا ہے وہ حال دور نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ یا امت اس کے دھوکے میں پڑی ہے کہ اتنی مرتبہ توبہ استغفار کر لو، اتنا ذکر کر لو، اتنے عمرے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تاکہ میرا یہ حال آیا ہے وہ حال، حالانکہ وہ حال آیا ہی ہے معاملات کے بگاڑ سے۔ تو وہ حال دور ہوگا اس معاملات کو سنوارنے سے کہ بھائی کا ادا کر دے، کمائی کو صاف کر لے، ماں اور باپ کے ساتھ معاملہ اچھا کر لے۔ تو آج جو ہے یہ امت میں عبادات کی کثرت بڑھی، لیکن وہ نفلی عبادت بھی اس لیے کر رہی کہ اس کے ذریعے میرا یہ حال دور ہو جائے، دعا کر دو، اور میں عمرہ کر لوں، اور میں صدقہ کر لوں، اور میں خیرات کر لوں، تاکہ میرا یہ حال دور ہو جائے۔ یہ نہیں تلاش کرتی کہ یہ حال آیا کیسے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، بہت بڑے مغالطے میں اور ہم اور آپ جو پڑے ہیں، حضرت مثال دیتے ہیں، ایک تو مشقت اور مجاہدہ۔ کیا مثال دیتے ہیں؟ ایک مشقت اور مجاہدہ، کہ کہیں ہمارا مجاہدہ مشقت تو نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں، جتنی عبادتیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں مشقت میں تو شامل نہیں ہے۔ ڈرتے رہیں
عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں سفر میں تھے تو صحابہ نے یہ بات کہی، امیر المومنین یہاں ایک راہب رہتا ہے اور وہ بڑے مجاہد ہے اور بڑی عبادت میں لگا ہے اور اس سے اس کا جسم لاغر ہو چکا ہے اور کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے لے کر آؤ۔ اب اسے بلایا، اب جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ کر ہچکیاں مار کے رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، حلتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا۔ مجھے یاد آ گیا کہ اس کے مجاہدے پر اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس سے جہنم کی آگ ملے گی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بڑے ڈرنے کی بات ہے، کہیں ہماری محنتیں ہیں، ہمارے مجاہدے کہیں مشقت میں تو نہیں آ رہے۔ ہم اپنی محنتوں کو سیرت سے ملاتے جائیں، سیرت پر اپنی محنت کو لاؤں۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کی بہت ضرورت، اپنے مذاکروں کو بھی، اپنی محنتوں کو بھی، اپنے مجاہدوں کو سیرت سے ملاؤں۔ دیکھو صحابہ، ایک صحابی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ کی بیوی سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کیا وجہ پوچھا صحابہ نے؟ بولے میں حضرت عمر کی رات کی عبادت کو جاننا چاہتا ہوں۔ سمجھے؟ اپنے مجاہدوں کو اپنے بڑوں سے یعنی وہ مجاہدہ کرنا ہے، وہ مجاہدہ جو مجاہدے میں ہو تو اس پر ہدایت ہے، مجاہدے پر ہدایت ہے، مشقت پر نہیں ہے۔ دیکھو تین چیزوں کی حضرت مثال دیتے ہیں، ایک تو مجاہدہ کہیں مشقت نہ ہو جائے اور کہیں سخاوت اشراف کی طرف نہ چلی جائے اور کہیں دکھلاوا ریا کی طرف نہ چلا جائے۔ اب اس میں جو ہے مذاکرہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرت ایک بات فرماتے ہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ ریا نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ ریا نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا کہ ریا؟ تو فرمایا کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا یہ ریا ہے۔ ایک آدمی نماز بہترین انداز سے پڑھ رہا ہے، سکون سے نماز پڑھ رہا ہے اور دھیان اللہ کے دھیان سے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کو دیکھ کر جتنے نماز پڑھنے والے اپنی نماز کو سنوارنے کی فکر میں لگ جائیں گے، فرمایا یہ ریا نہیں ہے، یہ تو اسے ملنے والے بڑے اجر کے راستے کھل رہے ہیں کہ اسے آخرت میں اس کے بڑے اجر ملیں گے کہ تیری نماز کو دیکھ کر اس نے اپنی نماز کو بنایا۔ تو یہ کہ کہیں سخاوت اشراف کی طرف تو نہیں جا رہی اور کہیں جو ہے دکھلاوا جو ہے ریا کی طرف تو نہیں جا رہا، تو ایسے یہ محنت ہماری کہیں مجاہدہ مشقت کی طرف تو نہ پلٹ جائے کہ اپنے جی کی نفس کے مطابق اپنی طبیعت اور اپنی چاہت سے ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ مجاہدہ مشقت کی طرف جا رہا ہے۔ سیرت سے محنت کو ملاویں۔ دیکھو اسلام علی فرماتے تھے کہ سیرت کی محنت سے نتیجہ بہترین نکلے گا، آسانی سے نکلے گا، اور سیرت سے ہٹ کر محنت کا نتیجہ بڑی محنتوں کے بعد میں بھی شاید نتیجہ نکلے۔ اور سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ دعوت تو دائی کے اپنی ذات کے لیے ہے، اس لیے فرمایا دعوت اور عبادت کو جمع کرو، دونوں ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہے۔ ہم عبادات میں اتنے آگے بڑھتے جائیں۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم سفر کرتے تھے اور کبھی رات کی دیر میں جو ہے پہنچتے تھے کسی بستی میں بھی تو ہمارا جی یہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد نماز پڑھ کے مختصر یا پھر یہ مسجد ہے یا اور مسجد میں چلے جاویں تاکہ جو ہے اطمینان کی نیند مل جاوے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تھے کہ وہ تو نماز میں اتنی دلجمعی کے ساتھ اور اتنے مزے کے ساتھ نماز میں جو ہے شریک ہو جاتے تھے، نماز میں مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا جو ہے اس نماز ہی سے حضرت کی ساری تھکان دور ہو گئی۔
دعوت اور عبادت کو جمع کرنا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہے اصل. صحابہ کرام نے دعوت اور عبادت کو جمع کیا. اس لیے جو ہے صحابہ کی زندگیوں کو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. صحابہ کی زندگیوں کو، اس لیے حیات الصحابہ ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، دیکھو بات مختصر یہ ہے کہ جو ہے ہم جو ہے نہیں تو ہمیں یہ اشکال ہوگا کہ یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے بھائی، یہ بات کیسے ہو گئی بھائی، وہ بات ہر سال 4 مہینے کہتے تھے، اب ہر سال 6 مہینے. عالم کے لیے 1 سال تھے، اب 3 سال کیسے ہو گئے؟ اب بھائی وہاں جانا ہے، پورا جان اور پورا من. کہ وہ دن صحابہ کی عورتوں نے آگے یوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے شوہروں کی جان کی تشکیل کر رہے ہیں. اور یہ تو پکی بات ہے کہ وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ تو تینوں شہید ہوں گے، یہ تو پکی بات تھی. تو کسی کی عورت نے یوں نہیں کہا کہ تم ہمارے شوہروں کی جان کی تشکیل کر رہے ہیں. تو پہنچنا تو وہی ہے. تو پھر کوئی بات ہمیں یہ نہیں لگے گی کہ یہ نئی بات کہاں سے لائے. تو اب تو ہر سال کے 6 مہینے ہیں، سمجھ لو. اور پھر آگے بھی بڑھے گا معاملہ، کیونکہ جان کی بازی. عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے کے اندر میں جذبہ پیدا ہو جائے جان لگانے کا. سمجھ گئے کہ وہاں تو معصوم بچے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. اور وہ بھائی پوچھتے ہیں عمیر بن ابی وقاص کو کہ بھائی کیوں چھپ رہے ہو، کیوں دوڑے بھاگے جا رہے ہو؟ تو بولے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ جائے اور مجھے منع نہ کر دیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے. اور معاملہ یہی ہوا، اور جو ہے ہچکیاں مار کے رونے لگے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وکالت کر دی کہ اسے شوق ہے. اور پھر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اور تو فرمایا میری خواہش ہے کہ میں شہید بھی ہو جاؤں. بدر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے شہداء کی فہرست میں سب سے پہلے نام عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سمجھے بھائی، جذبہ تو ہمیں وہاں پہنچانا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ گھروں میں یہ 5 عمل، تجوید بھی اور تعلیم بھی اور مشورہ بھی اور تشکیل بھی. کہاں سے لائے تشکیل، کہاں سے لائے تجوید؟ نہیں، سیرت کو دیکھو کہ بیوی تشکیل کر رہی کہ میں تو دیکھ رہے ہوں کہ تو پٹ پٹا کے بھاگ رہا ہے. اور خنسا رضی اللہ تعالیٰ تشکیل کر رہی 4 بیٹوں کی. تو ماں تشکیل کر رہی بیٹوں کی، بیوی تشکیل کر رہی شوہر کی، اور باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی تشکیل کر رہا ہے. اور 7 بہنیں تشکیل کر رہی ہے کہ تجھے تو روکا تھا ہمارے قرض کی تکلیف کی وجہ سے، اور اب جو ہے باپ تو شہید ہو گئے، تم جاؤ اجازت لے لو. اب یہی تازہ دم ایک صحابی ہمراہ الاسد میں ہے. تو وہاں تشکیل، اور یہ ہمیں پہنچنا ہے وہاں تک. میرے بھائی دوستو بزرگوں، دیکھو جب ہماری نظر سیرت پر نہیں ہوگی تو ہر بات نہیں لگے گی. اس لیے جو ہے قربانیوں میں آگے بڑے بھائی. دیکھو 6 مہینے کی نیت کریں، ہر سال 6 مہینے. اس کی پہلی تشکیل تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو ہماری تشکیلیں 3 سال سے شروع ہونی چاہیے. علماء کی 3 سال کی تشکیل ہے کہ تیسرے سال کی دوسرے. ابھی ہم وہاں تھے نظام الدین پر، تو 8 جماعتیں آئی جو دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ، اور ہزاروں علماء پہلے سال کے لیے. اور اب تیسرے سال کی تشکیلیں شروع ہو گئی جماعتیں بننا. تو جو ہے ہماری تشکیل تو اونچے جاری، اور پہنچنا ہمیں وہاں تک. تو کہ اشکال نہ ہو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہمیں تو پہنچنا ہی ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں. اس لیے جو ہے اس کو ہم رواج میں لاویں، دعوت میں لاویں، محنتوں میں لاویں. اس کے لیے کھڑے ہو کے بتانے جاؤ، شروع کرو. ہر سال 6 مہینے کے لیے کون تیار ہے بتاؤ؟ ہر سال 6 مہینے بولو ماشاءاللہ. کیا نام؟ شاہد بھائی، اللہ قبول فرمائے.